افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد، محبوب الہ العالمین، سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم ظلمہم بلا قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وقت محدود ہے اور ذکر لامحدود ہے۔ اس محدود سے وقت میں ان کا تذکرہ کرنا ہے جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے۔ میرے قبلہ، میں نے جب بھی تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا، مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہلتا نظر آیا، اسلام کی جوانی عبداللہ کے یتیم پیغمبر انسانیت کی چھاؤں تلے میں محور آرام ملی، اسلام کا بڑھاپا علی کے طاقتور بازوؤں کے آنگن میں سانس لیتا ہوا دکھائی دیا، اسلام کی عصمت کا نام بطول ہے، عظمت کا لقب حسن ہے اور زندگی کا ضامن حسین ہے۔ یا ماشاءاللہ بڑے عزادار بیٹھے ہیں، آج کا دن مخصوص ہے آقازادی کے لیے، تو میں اتنا ہی پہلے جملے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو طالب علم ہوں، میری کیا مجال کہ میں اس ہستی کا تذکرہ کروں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر موضوع فاطمہ ہو تو ذاکر یا خدا ہو یا مصطفیٰ ہو، پھر حق ادا ہو سکتا ہے کہ موضوع کو نبھانے کا۔ میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، تیرے کتنے حسین سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، تیرے کتنے حسین سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ تانا ابتر کو سن کے احمد مختار نے جو مانگی دعا، اس کی قبولیت کا صلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ بڑے بھائی فخر عباس ماشاءاللہ بڑے صاحبان بیٹھے ہیں، تو مقبول صاحب ماشاءاللہ پرانی وابستگیاں ہیں، استاد گھر ہے، میں کوئی عالم نہیں، طالب علم کے طور پہ دو چار جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم زمانے میں جو بخشش چاہتا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فاطمہ راضی ہو۔ یا میں باریک سے بہرائے سے گزروں گا، چونکہ خطیب ہوں، خطیبانہ رنگ سے گزروں گا اور آپ کا امتحان لوں گا۔ یاد رکھو، بندے کچھ ایسے ہیں جو بطول کی دشمنی کر کے جنت کے لیے علی کا سہارا لیتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا تھا کہ کچھ بندے پیچھے رہ جائیں گے، کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا میں جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دشمنی بطول سے کرتے ہیں۔ نہیں گلہ والو، آپ کی دھرتی سے میں یہ لفظ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے لفظوں تک پہنچ جائیں۔ یاد رکھو، جو بندہ بطول کے دشمن کو اپنا رہبر سمجھے علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یا بولو بولو بولو، حق کی صداقت کی کہانی ہے۔
جو بندہ بطول کے دشمن سے محبت رکھے وہ علی کو اور علی سے کبھی محبت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. میں تو طالب علم کے طور پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، لاکھ علی علی کرے، لاکھ قصیدے پڑھے، لاکھ محفلیں کرے، اگر بطول کے دشمن کو اپنا مولا کہتا ہے، نہ اس کی ماں ٹھیک ہے نہ اس کا کوئی باپ ایک ہے. یار توجہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ میرے ساتھ ملیں گے تو لطف آئے گا. ایسے دنیا میں بندے ہیں، اور یقین جانیے میں طالب علم کے طور پہ یہ بات خاص ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان، نوجوان دوستوں کو ساتھ ملا کے یاد رکھو، اس زمانے میں ہم ہر اس بندے کے ہاتھوں کو چومیں گے جو عظمت سیدہ کا قائل ہے. ہم نہ اسے حرم کا خادم مانتے ہیں، نہ روضہ رسول کا مجاور مانتے ہیں جو علی کی بے زوجہ سے دشمنی کرتا. توجہ چاہتا ہوں، اور میرا ایک میسج ہے، تقریر نہیں ہے. ایسے بندے ہم نے ہزاروں دیکھے ہیں اس دنیا میں، ہیں یا نہیں ہیں؟ اب لفظ اگلا سنیں گے تو لطف آئے گا. خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں ہر اس بندے کا دشمن ہوں جو صحابہ کا دشمن، لیکن ہر اس بندے پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو بطول کا دشمن ہے. یا بھائی جنت بن گئی ہے محفل، خدا کی قسم. توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا. توجہ ہے قبلہ؟ وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا. لیکن یاد رکھیے، سواد ہے علی بے، یہ 5 لفظ ہیں. صحابی ہے ہی وہ جو پنجتنی ہے. گر سواد اکثر رسالت ماب ہو، ہے حسنین کی حب لا جواب ہو، الف ابو تراب کی الفت کباب ہو، بے بارگاہ آؤ سے بھی شرف یاب ہو. یہ سے جس پر یقین ہو رضائے بطول کا، ہم اس کو مانتے ہیں صحابی رسول کا. واہ 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 واہ. اور جیو جوانوں، خدا کی قسم یار جنت بنا دی آپ نے محفل. ہم اس کو مانتے ہیں صحابی رسول کا. توجہ ہے سامعین محترم، یاد رکھو جہاں جہاں بیٹھے ہو، میں طالب علم کے طور پہ یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، پاک نبی کہہ رہے ہیں. کسی بندے کے پاس اتنے اعمال ہوں 70 نبیوں کے اعمال کے برابر، اگر اس کے دل میں رائی برابر بغض علی ہوگا وہ بندہ جہنم میں جائے گا. بیٹھے ہو تو سنو، رائی برابر بغض علی ہوگا وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اگر کسی بندے کے اعمال پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، تھوڑا سا عظمت سیدہ پہ سوچے، وہ بندہ جہنم میں جائے گا. کہاں تلاش کرتا ہے تو جنت کو؟ جنت تو چوکھٹ فاطمہ میں ہے. یہ میرا میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں. توجہ ہے قبلہ؟ جس پہ علی راضی ہے وہ جنتی ہے، جس پہ فاطمہ راضی ہے وہ جنتی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو، یہ میری عقیدت کی بات نہیں، حقیقت کی بات ہے، کہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، سلمان بتا تجھے کن چیزوں نے منا اہل البیت بنایا؟ کہا 3 چیزوں نے. الاول السمع کلام رسول اللہ، پہلی چیز کہ مجھے رسول کا کلام سننا پسند ہے. دوسری النظر الی وجہ علی، مجھے علی کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. تیسری الی جاروب باب فاطمہ الزہرا، مجھے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دینا پسند ہے. وہی اہل بیت میں آتا ہے جو بطول کے دروازے کی عزت کو جانتا ہے.
ہر جنت بنا دی آپ نے محفل. غور ہے قبلہ یا سبحان اللہ. آپ کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے. ایک ہے بیت, ایک ہے اہل بیت. بیت کعبہ ہے, اہل بیت وہ ہیں جو بطول والے ہیں. چونکہ نبی کے اہل بیت میں آ ہی وہ سکتا ہے جس کا رشتہ رسول سے نہیں بطول سے ہو. سید بیٹھے ہیں شیرازی بادشاہ, دعا دیجئے گا. خدا کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, محبت سے سنیے گا. یاد رکھو, کعبے کو جب اللہ نے پاک کرنے کا حکم دیا تو کہا طاہر بیتیا, ابراہیم میرے گھر کو پاک کر. تو جسے ابراہیم پاک کرے اسے بیت کہتے ہیں, اور جس کی پاکیزگی کے قصیدے خود خدا پڑھے اسے اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھے ہو تو جملہ سنیے گا. سید بیٹھے ہیں, میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں, اور یقین جانیے یہ خطابت عطا ہے در سیدہ کی. یہ نہ کوئی ذاکری ہے نہ کوئی فن ہے. جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. پوری تاریخ میں پنجتن 2 مرتبہ بڑے احسن انداز میں اکٹھے نظر آئے. ایک مرتبہ چادر میں, ایک مرتبہ میدان میں. چادر میں بھی مرکز بطول, میدان میں بھی مرکز بطول. جب ان کے اوپر بطول کی چادر نے سایہ کیا جن کا اپنا سایہ نہیں تھا, تو وہ ذاکر بنا جس نے آج تک کسی کا ذکر نہیں کیا. پکار کے کہا یا ملائکتی یا سکان سماواتی انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم فی تحت الکساء. پروردگار کہہ رہا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم, میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ بناتا, زمین کی سرسبز و شاداب وادیاں نہ بناتا, شمس و قمر نہ بناتا, شجر و حجر نہ بناتا. جو کچھ بھی بنایا ہے وہ چادر والوں کی محبت میں بنایا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا رب من تحت الکساء, پروردگارا اتنا تو بتا چادر کے نیچے ہے کون. تو آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا, فاطمہ کا شوہر, فاطمہ کے بچے. ایک نام باقی سارے رشتے. نبی کا تعارف فاطمہ سے, علی کا تعارف فاطمہ سے, حسنین کا تعارف فاطمہ سے. میرا اللہ تعارف بڑے سے کروایا جاتا. تو کہتا ہے محمد ہے, محمد کی بیٹی, محمد کے داماد. آواز آئی نہ جانے کتنی بیٹیاں بن جائیں گی, نہ جانے کتنے داماد بن جائیں گے. میں آج رسول کو چھوڑ کے بطول سے تعارف کروا کے یہ اللہ ہو کے واضح کرنا چاہتا ہوں, اہل بیت نبی وہ نہیں جو محمد کے رشتہ دار ہیں, اہل بیت نبی وہ ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہیں. واہ واہ واہ, جنت بن گئی ہے محفل. سبحان اللہ. جی جی پھر کہیں نہیں نہیں میں خطیب ہوں تو ذرا خطیبانہ رنگ میں کہہ دیتا ہوں. خدا کی قسم رسول کو رشتے دینے سے اہل بیت نہیں بنتی. اہل بیت وہی ہے جو بطول کے رشتہ دار ہیں. نہیں ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہیں, میرا ساتھ دیجئے گا. نبوت کا تعارف فاطمہ سے, امامت کا تعارف فاطمہ سے, ولایت کا تعارف فاطمہ سے, پنجتن کا نقطہ مرکزی ہے فاطمہ. تو مجھے کہنے دیجئے خدا کی قسم رسول اس پہ راضی جس پہ بطول راضی, علی اس پہ راضی جس پہ فاطمہ راضی. توجہ ہے قبلہ. حسن اس پہ راضی جس پہ فاطمہ راضی. نہیں ابھی بھی کچھ بندے پیچھے ہیں, میں ذرا قرآن سے دلیل دیے دیتا ہوں. قرآن میں ہے جھوٹوں پہ لعنت. برے مدینے سے نبی کو 4 سچے ملے. ہائے ہائے ہائے.
نبی کو، تجھے مجھے نہیں، اور وہ سارا بیڑا علی کا تھا۔ علی کے گھر کے علاوہ تو سچا ہے ہی کوئی نہیں، جب نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں، نبی کے بعد کوئی کیسے ہو جائے؟ یا توجہ ہے قبلہ، یار سلامت رہو، سدا زندہ رہو، توجہ ہے قبلہ۔ نبی کہہ کے آئے، توجہ، کل تم اپنے بیٹے لانا، ہم اپنے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لانا، ہم اپنی لائیں گے، بیٹے لانا۔ نبی بیٹے کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ حسن و حسین کو۔ اور ہر بیٹا نبی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا بیٹا بھی وہی ہو سکتا ہے جو کم از کم بطول کا بیٹا ہو۔ یار سنو یار، سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے علل الشرع، شیخ صدوق علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، قبلہ شیخ صدوق اس میں روایت کرتے ہیں امام صادق سے، کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا، مولا اللہ نے رسول کو بیٹے دیے پھر لے لیے، وجہ کیا تھی؟ امام صادق فرماتے ہیں ایک خاص وجہ تھی، اللہ نے اس لیے لے لیے کہ کل رسول کے اپنے بیٹے کہیں بطول کے بیٹوں کے مقابلے میں آ کے اپنی فضیلت کو بلند نہ کرے، اور جب رسول کے بیٹے بطول کے بیٹوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، کسی ایرا غیرہ کے بیٹے کیسے آ جائیں؟ یار سلامت رہو، جنت بن گئی ہے۔ یار سبحان اللہ، غور ہے قبلہ، نبی کو 4 سچے ملے، چاروں علی کے گھر سے، حسن سچے علی کے گھر سے، اب نفیس سا جملہ ہے ذرا سنیے گا، حسین سچے علی کے گھر سے، فاطمہ سچی علی کے گھر سے، علی سچے علی کے گھر سے۔ واہ واہ، نبی کو 4 سچے ملے، چاروں علی کے گھر سے سچے، توجہ، 4 سچے ملے، چاروں علی کے گھر سے ملے نا۔ لے کے کون جا رہا ہے؟ رسول، بڑی دلیل ہے قرآن سے۔ اچھا یہ چاروں ہیں سچے، 5ویں نبی سچے، 5 سچے نکلے، ہائے ہائے، 5 سچے نکلے، جھوٹوں پہ کرنی ہے لعنت۔ اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے جو نبی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو بطول کے مقابلے میں آئے، گلہ والوں میں تائید لینا چاہتا ہوں آپ کی، وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا۔ تو اب کیا کہوں؟ تو لاکھ کسی کو صدیق کہے، کہتا رہے، مگر صدیقہ فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں خطیب ہوں، ذرا اشاروں سے گزرنے کا دوں۔ جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کون ہے؟ جھوٹا ہے، لے آؤ جتنے مرضی لے آؤ، لیکن یہ سچے ہیں۔ لفظ بڑا کہنے لگا ہوں، ذرا محبت سے سنیے گا، خدا کی قسم۔ اب یہ 5 چلے، واہ 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 واہ، جیو یار سلامت رہو، یہ 5 چلے، عجیب لطف ہے، دین کی خاطر چلے، اور یہ چل کے بتا رہے تھے دین کی خاطر گھر سے نکلنا پڑے، نکلو یہ سنت ہے پنجتن کی۔ نہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ، میرا جملہ نہیں، ایک عظیم عالم دین کا جملہ ہے۔ ان سے وہ فرماتے ہیں، آقا خامنائی سے کسی نے پوچھا، قبلہ دعا کروانی ہو تو کیا کیجیے گا؟ کہا میں اپنی سال کی دعائیں جو میری قبول نہ ہو میں ایام فاطمیہ میں قبول کرواتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جب بی بی کے دن آتے ہیں میں تب اللہ کو کہتا ہوں اب تو قبول کر، میرے وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ غور ہے قبلہ، بس سنیے، وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک بات اگر چھیڑنے بیٹھ جائیں تو بڑی لمبی ہے۔
ضمناً ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. 5 چلے مدینے سے، ہر جنگ میں علی آگے، مباہلہ میں علی پیچھے، آگے آگے رسول، پیچھے بطول، پیچھے علی. سبحان اللہ. اگر آگے علی ہوتے بات دیانت مورخ لکھ دیتا جی علی کی تلوار کی وجہ سے مبالہ فتح ہوا. رسول نے علی کو پیچھے کر کے بطول کو آگے کر کے واضح کر دیا مبالہ علی کی تلوار سے نہیں، پنجتن کے کردار سے فتح ہوا، اور کردار کا نام صداقت ہے. یا حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور نبی چلے جا رہے ہیں. توجہ ہے، بچے تو ماں کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہاں خود اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ بد دیانت مورخ یہ نہ لکھ دے کہ علی کے بچے ہیں، آج یہ نبی کے ہیں. سبحان اللہ، آج یہ نبی کے بچے بن کے جا رہے ہیں. اور توجہ چاہتا ہوں، شاعر نے قلم اٹھایا کہ خوب کہا، عجب قافلہ تھا سچوں کا لے کر نبی بے نیازی چلا، آگے تھی نبوت پیچھے تھی عصمت، ساتھ لے کر خیبر کا غازی چلا. نبوت کے قدموں پہ عصمت کے قدم، اور عصمت کے قدموں پہ امامت کے قدم. ہر کوئی تن پہ تن دیکھ لے، نبی کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی زہرا کا نقش قدم دیکھ لے. یا سبحان اللہ. غور ہے اللہ صلی علی محمد. توجہ چاہتا ہوں میرے محترم مکرم سامعین. ایک اور جملہ عرض کر کے چوکھٹ سیدہ کا میں اجازت چاہنے لگا. توجہ خاص آج مانگو جناب سیدہ کا واسطہ، اور میری بات ایک ذہن عالی میں محفوظ رکھیے گا. خدا کی قسم اٹھا کے طالب علم کے طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دین سے تبرہ اور تولا نکال دو تو کچھ نہیں ہے. لا کوئی نہیں، یہ تبرہ ہے. الا اللہ، اللہ ہے، یہ تولا ہے. پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. توجہ ہے، کبھی بھی دشمن بطول سے تولا نہ کرنا، ہمیشہ تبرہ کرنا. خدا کی قسم اس سے بڑی کائنات میں کوئی عبادت نہیں. وقت نہیں ورنہ میں اس عبادت کے لیے کچھ جملے کہتا، لیکن ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہو محبت سے سنو. چوکھٹ سیدہ پہ سلمان کھڑے ہیں، سلمان فارسی جو بعد میں سلمان محمدی بنے، چوکھٹ سیدہ پہ کھڑے. سائل پوچھتا ہے سلمان اس چوکھٹ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا سے بھی افضل. ہر گھر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. کہا وہ کیسے، وہ تو وہاں ہے، تم یہاں سمجھتے ہو؟ کہا تیری نگاہ میں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہا جہاں جبرائیل رک کے سلام کرے. کہا شرم نہیں آتی؟ جہاں جبرائیل رکے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے، اور جہاں نبیوں کے سلطان رکے. واہ واہ واہ. اس چوکھٹ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ چوکھٹ فاطمہ ہے. وقت نہیں ہے ورنہ خدا کی قسم جناب سیدہ کے وہ فضائل ہیں، اور جناب سلمان فارسی سے مروی جناب عبداللہ ابن عباس سے. توجہ چاہتا ہوں، وہ بندہ کبھی میدان حشر میں پیاس کا شکار نہیں ہوگا. یہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس بندے کا، محشر میں بھی، صراط پہ بھی، اور حساب و کتاب کے وقت میں اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا جو بطول سے محبت کرتا ہے. یا خدا کی قسم یاد رکھیے. اور 2 جملے مجھے مصیبت کے بھی کہنے ہیں، چونکہ آج 3 جمادی الثانی. علماء نے لکھا ہے، میں تو طالب علم ہوں، کہ خدا کی قسم زندگی میں کبھی بطول کی شہادت کو مت بھلانا.
مت بلانا. کربلا کا آغاز ہو رہا ہے مدینے میں, آغاز ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے بس ایک فرق ہے کربلا اور مدینے میں, کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. امام حسن ایک جگہ سے اکثر جب گزرتے تھے تو بآواز بلند روتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہاں بآواز بلند کیوں روتے ہو؟ کا بڑا سوال کیا ہے, یہیں ظالم میری ماں کو تمانچے مارا. اس غم کے علاوہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. آج اس کی شہادت منا رہے ہو جس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد ہی نہیں مل رہا تھا. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کا میں نے شہادت نہیں پڑھنی, بس بی بی کے تو جملے ہدیہ کرنے ہیں, میرے حصے کی حاضری ہو گئی. کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرنا, لیکن حقیقت ہے آج کے 1400 سال بعد بھی خدا کی قسم اٹھا کے ایک ایرانی جب گیا مدینے میں تو اس نے جب جنت البقیع کو دیکھا تو یہی کہا جس نے اجڑی ہوئی دنیا پہ جنت دیکھنی ہو تو وہ جنت البقیع کو دیکھو. خدا کی قسم مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. آج کوئی کم دن نہیں ہے, آج بی بی کی شہادت کا دن ہے. میں آپ پہ ایک سوال کرتا ہوں, اس سے بڑا کیا رونے کے لیے ہمارے اوپر کیا اور کیا چاہیے؟ آج دنیا میں کوئی ایسا بھی قبرستان دیکھا ہے جس کے لیے جس قبرستان پہ اس لیے پہرا لگایا گیا ہو کہ کوئی یہاں قبروں پہ نہ آ سکے؟ یہ واحد جنت البقیع ہے جہاں آج بھی فوجی پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی حسین کی ماں کی قبر پہ نہ آئے. اور رونے والوں عزاداروں, آج بھی بطول کی قبر پہ پہرا ہے اور رونے والوں کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا. بس ایک جملہ اور سنو, میری محنت پوری ہو گئی. شہادت میں نے نہیں پڑھنی, وہ مخصوص پڑھے گے. خدا کی قسم کسی کا دل دکھے, آج آقا زادی کے لیے جتنا آنسو بہا سکتے ہو بہاؤ. آج بطول کے لیے روو گے, آنسو نکلیں گے, رسول راضی ہوں گے, حسن راضی ہوں گے, حسین راضی ہوں گے, علی راضی ہوں گے. خدا کی قسم جتنے بھی آپ کربلا میں گئے آپ نے وہاں پرسے دیے, لیکن سنو خدا کی قسم اللہ آپ کو نجف لے کے جائے. یہاں نجفی علماء بھی بیٹھے ہیں, میری بات کی تائید کریں گے. مولا علی علیہ السلام کی جب آپ زیارت پڑھیں گے تو مولا کے جملے ہیں زیارت کے, السلام علیک یا اول المظلوم, اے کائنات کے پہلے مظلوم ہمارا سلام ہو. سورہ کوثر بھی زخمی ہے اور علی کے گلے میں رسی بھی ہے, علی خاموش بھی ہے, بی بی کا پہلو بھی زخمی ہے. خدا کی قسم بس اتنا کہتا ہوں, جس دروازے سے مانگ مانگ کے لوگ زمانے میں غنی ہو گئے, آگ اور لکڑیاں لے کر اسی دروازے کو جلانے آ گئے, اسی دروازے کو جلانے آ گئے. سامعین محترم, آپ خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا ہادی حسین صاحب قمی آف ملتان, اور ان کے بعد